انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جسم رکھا ہے، وہ جسم نظر آنے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والی چیز سے ہی بنایا. خلقہ من طین، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، کہ انسان کا جسم ہم نے بنایا ہے مٹی سے. مٹی بھی نظر آنے والی چیز ہے اور انسان کا جسم بھی نظر آنے والی چیز ہے. اس جسم کی جو بھی ضرورتیں تھی وہ بھی ہم نے ظاہری طور پر مٹی کے اندر رکھی. ان کا کھانے کے ساتھ تعلق ہے یا پینے کے ساتھ تعلق ہے یا انسان کی جسم کی ضروریات جو بھی ہیں، پہننے کا ان کے ساتھ تعلق ہے یا استعمال کے لیے جو چیزیں ہیں. لیکن انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز رکھی ہے جس کو کہا جاتا ہے روح. قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. فرماؤ کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے، اور اس کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی. روح آسمان سے اتری ہے تو اس کی ضروریات بھی آسمان سے اتری ہے. اس کی ضروریات کیا ہے؟ قرآن خود کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اس روح کی تمام تر ضروریات ہم نے قرآن کے اندر. آپ اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، پراپرٹی اچھی ہو، لیکن آپ کو ذہنی طور پر دلی طور پر خوش کبھی نہیں ہوتی. ٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی ایک گولی کھاتا ہے، کبھی دو گولی، کبھی 10 بھی کھا لیتے ہیں، پھر صبح تک نیند نہیں آتی. تو اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو انسان کو راحت پہنچانے والی چیز ہے وہ روح تھی، اور اس روح کی جو تقویت تھی، اس کو مضبوط کرنے والی تھی، اس کو راحت پہنچانے والا جو اللہ تعالیٰ کا امر تھا وہ ہم نے اس کو مہیا نہیں کیا. وہ اس روح کی خوراک یہ تھی کہ نماز پڑھیں، اس روح کی خوراک یہ تھی کہ قرآن مجید سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو مقام اور مرتبہ دیتا ہے وہ روح کی وجہ سے، اور انسان کو ذلیل اور رسوا جو کرتا ہے وہ بھی روح کی وجہ سے کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مسجود ملائکہ بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ انسان کو تم سجدہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم نے آدم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جس وقت آدم کے جسم کے اندر ہم نے روح کو ڈال دیا. پہلے ہم نے ذہنی حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنا ہوا ہے، لیکن ابھی تک روح نہیں ہے. فرشتوں کو حکم بھی نہیں دیا کہ آدم علیہ السلام کا جسم بن چکا ہے اور اس کو تم سجدہ کرو. تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں جسم کی اہمیت ہوتی، جسم کی خوبصورتی کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ملتا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جیسے جسم بن چکا تھا تو فرشتوں کو حکم نہیں ہوتا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہم نے روح کو ڈال دیا، ڈالنے کے بعد پھر حکم دیا کہ فرشتوں اب آدم کو تم سجدہ کرو. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وقت کے دو نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر ہیں، قاصد ہیں، پیغمبر ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کو آگے پہنچانے والے ہیں. لیکن ان کی جو بیویاں تھیں وہ کافرات، جو جسم کے اندر روح ہوتی ہے وہ پاک نہیں تھی. وہ روح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کل قیامت والے دن انبیاء کی بیویاں بھی جہنم میں. کیوں بھائی؟ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رشتے کا تقاضا تو یہ تھا کہ نسبت کی وجہ سے نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کو اہمیت نہیں دی بلکہ روح کو اہمیت دی کہ ان کے روح ناپاک تھے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، قیامت کا دن یہ جہنم میں.
مرنا تو بھائی ہر شخص نے ہے، قبر کا انتظار کسی کو نہیں ہے بھائی، یہ الگ بات ہے، جو چلے گئے وہ چلے گئے، کسی کا جنازہ آج رات اٹھنا ہے، کسی کا کل صبح جانا تو ہر شخص نے ہے، لیکن کاش کہ اگر جانے سے پہلے اس روح کو پاک کر دیں، پھر اس روح کو پاک کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری قبر بھی بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن ہمارے میدان محشر کے اندر ہماری عزت اور خوشی کا ذریعہ بھی ہوگی۔